آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے امام زمانہ کے گھر میں جو تیاریاں ہو رہی ہیں اور مومنین کے کھانے کا بھی بہت خوبصورت ترین انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولا کے حرم میں مجھے ایک تحفہ ملا ہے، وہ آپ تک کیسے پہنچے گا وہ بھی اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور یہاں پر تیاریاں جاری اور ساری ہیں بہت بڑے اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں امام زمانہ کے بابا کی زری کے اوپر خوبصورت پھول، اور یہاں پر بچوں کی تربیت کے حوالے سے کیا کیا انتظام کیا گیا، ان کو تحفے کون کون سے دیے گئے۔ امام کی غیبت والی جگہ دیکھیں گے جہاں سے امام سرداب میں گئے، وہ سیڑھیاں دیکھیں گے۔ اور یہاں پر سامرہ میں نیا مضیف بنا ہے، یہ مضیف اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں سامرہ میں مومنین کے کھانے کے لیے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں مچھلیاں تلی جا رہی ہیں، مچھلیاں بھونی جا رہی ہیں، اور یہ پھر زائرین میں تقسیم کی جائیں گی، زائرین کے دوپہر کے کھانے کے طور پر۔ سبحان اللہ! اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا جشن ہے اور کتنا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ تو میں آج آیا ہوں نا آپ کو دکھانے کے لیے، وگرنہ یہاں پر روزانہ کہیں پر مچھلی ہوتی ہے، کہیں پر بہترین چاول، اور کہیں پر بہترین چائے، کھانا، پانی، رہائش، یہ ساری کی ساری چیزیں مومنین کو کھلانے کے لیے، مومنین کے احترام میں، کیونکہ وہ امام زمانہ کی محبت میں، امام زمانہ کے بابا کی محبت میں، یہاں سامرہ میں امام نقی علیہ السلام کی محبت میں یہاں پر آتے ہیں، تو ان کے احترام میں سبحان اللہ میں قربان جاؤں میرے مولا۔ اور واقعاً یہ جو مومنین خدمت کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ اجر اور ثواب کما رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آپ کو آج سامرہ میں، یعنی کہ اگر میں یوں کہوں کہ امام زمانہ کے جشن کی تیاریاں خود امام زمانہ کے گھر میں دیکھنے کے لیے میں آپ تمام مومنین کو اپنے ساتھ لے کر سامرہ پہنچا ہوں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کا سنہری گنبد اور ساتھ مینار کے جن کی تعمیر ابھی جاری ہے، اور یہ سارے مناظر مومنین کرام، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، تھکنا نہیں ہے، اور یہ خوبصورت ترین مناظر آپ کو میں ہر لمحہ ہر منظر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ! یہ مولا کے حرم کا مرکزی صحن ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہاں پر خوبصورت ترین بینر لگائے گئے ہیں، اور میرا دل ہے کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ بینر پڑھیں۔ یہاں پر سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ اسعد اللہ ایامکم یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا علی الاکبر، السلام علیکہ یا سید الساجدین زین العابدین علیہم الصلاۃ والسلام، اور السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ سبحان اللہ! اور یہاں پر زائرین آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں، جو کہ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لک الفدا کے جشن کے حوالے سے۔ اچھا، ایک شاعر ہے وہ کتنی خوبصورت بات کرتا ہے، سوائے تیرے زندگی میں اور کوئی غم نہیں۔ غور سے سنیے گا، سوائے تیرے زندگی میں اور کوئی غم نہیں، تیرے بنا یہ زندگی کسی زندان سے کم نہیں۔ سبحان اللہ! یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ترین پودے، خوبصورت ترین گلدان، خوبصورت ترین یہ مناظر ہیں۔ امام زمانہ کا گھر ہے یہ۔ یہاں پر دو مینار ہیں، یہ جو سامنے والا مینار ہے یہ زری کا مینار ہے، جو یہ ادھر والا مینار ہے یہ مولا کے سرداب کا مینار ہے، یعنی کہ یہ امام زمانہ کا گھر ہے، یہیں پر امام زمانہ پیدا ہوئے، اور یہ در حقیقت ایک چوکی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے قید کے لیے۔ یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے یا قائم آل محمد۔ سبحان اللہ! ہر جانب آپ کو میں بینر دکھاتا ہوں، یہ بینر آپ نے دیکھا، اسی طرح بالکل سامنے آپ کو ایک اور بینر نظر آ رہا ہوگا، اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج یا ابا صالح۔ یہ ابا صالح لقب ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مولا کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے یہاں پر یہ خوبصورت ترین پودے، خوبصورت ترین یہ گلدان یہ یہاں پر رکھے گئے۔ اچھا، یہ ساری جو تیاریاں ہوتی ہیں، مطلب بینر کا لگایا جانا، گلدانوں کا، پودوں کا،
یہ اس لیے لگایا جاتا ہے، یہ اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ جو زائرین آ رہے ہیں ان کو ایک تو اچھا محسوس ہو، اور باقی یہ تو فرش ہے نا، عرش کو سجایا گیا ہے مومنین کرام۔ امام زمانہ بقیت اللہ ہے، امام زمانہ اللہ کی حجت ہے اس زمین پر، تو امام کا جشن جو ہے وہ عرش پر بھی منایا گیا ہے، فرش پر کیوں نہ منایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہاں مولا کے گھر میں موجود ہوں، یہاں سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علی ائمۃ الہدی باب الفرج، باب فرج سے میں داخل ہو رہا ہوں، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادخلوها بسلام آمنین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، داخل ہونے سے پہلے یہاں پر بینر، یہ خوبصورت گلدان دیکھیے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ یا نور اللہ، اور اس جانب اللہم عجل لولیک الفرج، آمین یا رب العالمین، سبحان اللہ۔ ابھی حرم میں داخل نہیں ہوئے، حرم میں جو داخل ہونے کا دروازہ ہے وہاں پر یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ تمام مومنین کی جانب سے میں مولا کے دروازے کو مس کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام مومنین کی جانب سے میں ابھی دستک دینے والا ہوں۔ جیسے کہ آپ نے دستک کی آواز سنی، آئیے اندر چلتے ہیں۔ اور جیسے ہی میں مولا کے حرم میں داخل ہوا، سب سے پہلے خوبصورت ترین بینر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس پہ لکھا ہوا ہے اللہم عجل لولیک الفرج، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر پیلے رنگ کے بینر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو کہ انوار شعبانیہ، شعبان کے جشن کے حوالے سے یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا میثاق اللہ، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دوسرے پر یا وجہ اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ سارے بینر دکھاتے ہیں، خوبصورت ترین گلدان ہے، یا قائم آل محمد۔ یہ یہاں پر ایک آدمی نے ہاتھ لگایا ہے اور وہ پھول جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب یہی پھول جو کہ ٹوٹ چکا ہے اس کو میں اٹھاتا ہوں، اور کیوں اٹھا رہا ہوں؟ آپ تمام مومنین کے لیے اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس کی ایک ایک پتی، اس کی ایک ایک ڈالی آپ تمام مومنین کے لیے میرے پاس امانت ہے، اور انشاءاللہ میں رمضان میں پاکستان آ رہا ہوں، پاکستانی مومنین مجھ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ ڈسکرپشن میں میرے واٹس ایپ گروپ کا لنک ہوگا یا واٹس ایپ چینل کا، اس کو جوائن کر کے مجھ سے رابطہ کریں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جہاں کربلا کی اوریجنل جو سونے کے کلر کی خاک ہے وہ پہنچاؤں گا، سرداب مولا عباس علیہ السلام کا پانی پہنچاؤں گا، وہیں پر آپ کو یہ پتی بھی پہنچاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتا دوں تو میرے پاس جو یہاں کربلا میں جنت البقیع بنایا گیا تھا وہ مٹی موجود ہے، میرے پاس جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی چکی بنائی گئی تھی یہاں پر، اس کے اوپر جو جو رکھے گئے وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ مور کے پنکھ وہ بھی وہیں پہ رکھے گئے، وہ بھی موجود ہیں۔ یہ سارے تبرکات میں نے اکٹھے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر کالے رنگ کے کپڑے رکھے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ موجود ہیں، سبز رنگ کا کپڑا موجود ہے۔ یہ سارے تبرکات انشاءاللہ، اور میں مولا کے مضیف میں بھی جانے والا ہوں، وہاں سے جو چاول ملیں گے وہ بھی میں رکھوں گا۔ یہ سارے جو تبرکات ہیں مومنین کرام آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا۔ یہاں پر چھوٹے بچوں کو تلاوت قرآن کے حوالے سے درس دیا جا رہا ہے۔ اچھا جی، ابھی دیکھتے ہیں یہ پرچم اور یہ بینر۔ یہ پرچم کتنا خوبصورت، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضہ اطہر پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرچم پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکہ یا امامین العسکریین، سبحان اللہ۔ اور نیچے جو بینر ہے اس پر بہت خوبصورت ترین آیت لکھی ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس ارض کو، اس زمین کو روشنی دے گا اپنے نور کے ساتھ، اور وہ نور کیا ہے؟ حجت اللہ فی ارض۔ امام زمانہ
अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ अरवाहुना फिदा रूही लकल फिदा। और आप सबको पता है कि एक कुरान में और भी जिक्र आया है कि लोग जो है वो फूंकों के साथ अल्लाह के नूर को मिटाना चाहते हैं, जबकि ऐसा वो नहीं हो सकता। अल्लाह का नूर जाहिर हो के रहेगा और इस ज़मीन को अदल और इंसाफ से भर देगा। यहाँ पर आपको दिखाते हैं तैयारियाँ। ये जो आप सामने खादमीन देख रहे हैं, इनके हाथों में बैनर हैं, और वो जो सब्ज रंग का कपड़ा देख रहे हैं ना, इसके ऊपर ये बैनर लगाने जा रहे हैं 15 शाबान के हवाले से। मैं इंशाअल्लाह ये वीडियो भी बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको दिखाऊंगा कि ये बैनर इन्होंने कौन सा लगाया है। और इसके साथ साथ ये तैयारियां तो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी तैयारियां मजीद होंगी। आज 12 शाबान है, अभी 3 दिन हैं 15 शाबान में, तो मैं इंशाअल्लाह 15 शाबान को यहाँ पर दोबारा आने वाला हूँ। और क्यों आने वाला हूँ आप सबको पता है, 2 कामों के लिए। एक तो मैंने यहाँ पर आप तमाम मोमिनीन ने जो पैसे दिए हैं न्याज तकसीम करनी है, उसके अलावा यहाँ पर मैं अर्जियाँ डालूंगा इमाम ज़माना के घर में, इमाम ज़माना की गैबत वाली जगह पे। आप सब मोमिनीन जिन्होंने अर्जियाँ लिखवाई हैं और जो रहते हैं, आप सब भी लिखवा लें इंशाअल्लाह, ये आपके पास मौका है। 14 शाबान तक आप ये अर्जियाँ कंप्लीट करवा लें मुझसे, फिर इंशाअल्लाह मैं 15 शाबान को यहाँ पर डालूंगा। अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलल इमामैन अल अस्करीन। आइए इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अरवाहुना फिदा के बाबा इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जनाब हकीमा खातून, जनाब नरजिस खातून सलामुल्लाह ताला अलैहा, इनके रोज़ा अतहर की ज़ियारत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा मौला के हरम के ऊपर का मंजर दिखा दूँ। जालियों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको खूबसूरत तरीन फूलों के गुलदस्ते नज़र आएंगे। मैं ज़रा जूम भी करता हूँ ताकि आप देख सकें। और ये जो फूलों के गुलदस्ते हैं ये हर ज़री पर रखे जाते हैं, जो इराक़ में है या जहाँ भी हैं ज़रियाँ आइमा कराम की, तो उनके ऊपर ये फूलों के खूबसूरत तरीन गुलदस्ते रखे जाते हैं ताकि जश्न के हवाले से एक बेहतरीन मंज़र वो बन जाए। अच्छा जी, गदीरो करबला का बाबे हयात आजा, कौसर पुकारता है आबे हयात आजा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं कुर्बान जाऊं मेरे मौला, पर्दा उठा के जलवाए नुमा हक का नूर हो, या रब इमाम आसर का जल्द ज़ुहूर हो, आमीन या रब्बल आलमीन। मौला के रोज़ा अतहर की जानिब हाथों को बुलंद कीजिए, खड़े हो जाइए और इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इमाम नकी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अरवाहुना फिदा की बारगाह अक़दस में अपने आजिज़ाना और मुखलिसाना दरूद व सलाम पेश कीजिए। और मौला को जश्न के हवाले से इमाम ज़माना के जश्न की मुबारकबाद उनके बाबा इमाम हसन अस्करी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दीजिए इंशाअल्लाह। और ये खूबसूरत तरीन फ़ानूस है जो कि मौला के रोज़े के ऊपर ये कुब्बा है, और हर रोज़े का जो कुब्बा होता है वो बहुत अहम और बहुत कबूलियत दुआ का मकाम होता है। आप सब अपनी अपनी दुआओं को भी जहनों में रखिए और इमाम ज़माना के वसीले से, इमाम ज़माना के वास्ते से दुआ भी मांगिए इंशाअल्लाह। मैं आपको मौला के सिहन में लेके जा रहा हूँ और फिर मैं आपको मौला के सरदाब में लेके जाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। और इस वीडियो में आपको मौला का मुजीफ भी दिखाना है जो कि यहाँ पर नया बना है। सुबहान अल्लाह। यहाँ पर खूबसूरत तरीन गुलदस्ता है, या अली अब्ना मुहम्मद हादी अन्नक़ी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, और इस जाने दूसरा गुलदस्ता रखा हुआ है। आइए, अच्छा मैंने आपको जैसे पहले भी दिखाया, यहाँ पर भी यानी कि मौला के सेहन में भी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ अरवाहुना फिदा के जश्न के हवाले से बच्चों की तरबियत का एहतमाम किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर सूरह अल-हम्द, और मैं वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि वो गलतियाँ जो हम लोग अक्सर करते हैं सूरह अल-हम्द के पढ़ने में, वो यहाँ पर बताई गई हैं और बच्चों को सिखाई गई हैं कि आपने जब नमाज पढ़नी है तो सूरह अल-हम्द को कैसे पढ़ना है।
وہ بھی دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیلے رنگ کے بینر جشن کے حوالے سے، امام زمانہ کے جشن کے حوالے سے یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سامنے نیچے کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں پھولوں کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارواحنا فدا کے جشن کے حوالے سے یہاں پر یہ خوبصورت ترین اشعار بھی لکھے گئے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کو یہ جو سامنے آپ LCD دیکھ رہے ہیں نا، جہاں پر سورہ الحمد لکھی ہوئی ہے، یہ جو سرخ رنگ کا نشان ہے یعنی کہ بائیں جانب والا، یہ غلطیاں کرتے ہیں، اور جو دائیں جانب والا ہے وہ صحیح ہے سورہ الحمد۔ اور یہاں پر مقابلہ ہوا ہے بچوں کا، اور ان بچوں میں سے جنہوں نے اچھی سورہ الحمد سنائی ہے ان کو ابھی اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ سب بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا دل ہے میں آپ کو یہ جو غلطیاں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کر دوں۔ سب سے پہلی غلطی، ہم بسم اللہ الرحمن پڑھ لیتے ہیں جبکہ یہ الرحمن الرحیم ہے۔ دوسری الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم نہیں ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین ہے، نہ کہ یوم الدین۔ ایاک نعبد نہیں ہے، ایاک نعبد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو باقی غلطیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اسی طرح انعمت علیہم غیر المغضوب ہے، نہ کہ غیر المغضوب۔ اور پھر ولضالین، یہ اس طرح ہے۔ آئیے آپ کو سورہ الحمد سناتے ہیں کہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا جیسا کہ آپ نے سنا، اور یہی طریقہ ہے مومنین کرام، ہم یہ جو نماز ہے نا یہ تو کم از کم ہماری صحیح ہونی چاہیے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ماہ رمضان میں میرے پاس ٹائم بھی ہوگا اور میں پاکستان میں ہوں گا، اور جو میرا سیکنڈ چینل ہے مولانا سید علی زوار کربلائی والا، میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی آپ کو وضو، نماز اور یہ ساری انشاءاللہ احکامات میں آپ کے ساتھ بیان کر سکوں اور آپ کو دکھا سکوں انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ارواحنا فدا کے سرداب کی جانب، کہ جہاں سے امام زمانہ غیبت صغرا میں گئے، اور وہ کہاں سے آئے وہ سیڑھیاں بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ صحن سے تھوڑا سا باہر آئیں گے تو سامنے آپ کے چھوٹا سا دروازہ ہے، اس میں آپ نے اندر داخل ہونا ہے، اور بائیں جانب آپ کو سیڑھیاں نظر آئیں گی۔ انہی سیڑھیوں سے آپ نے نیچے اترنا ہے، جو کہ سرداب میں یہ سیڑھیاں جاتی ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب فوج داخل ہوئی ہے نا مولا کے گھر میں، تو مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف گھر میں جو سرداب بنا ہوا تھا اس میں گئے، اور جیسے ہی سرداب میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے امام زمانہ کو پردہ غیبت میں اٹھا لیا، اور اس طرح اللہ نے امامت کو محفوظ رکھا ہے آج تک، اور انشاءاللہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور امام زمانہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح یہ زمین ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ آئیے آپ کو مولا کا سرداب دکھاتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر میں نے 15 شعبان کو عرضیاں ڈالنی ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے ڈالی تھی تقریباً 100-150 مومنین کی عرضیاں، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ 70-80 عرضیاں ہو چکی ہیں، اور باقی جو بھی ڈلوانا چاہے انشاءاللہ۔ مولا کا صحن ہے، اور یہی وہ صحن ہے جہاں پر زائرین آرام کرتے ہیں، رہائش یہیں پر رکھی جاتی ہے کیونکہ سامرہ میں ہوٹل نہیں ہے، اور کھانا جو ہے وہ مولا کے مضیف سے کھایا جاتا ہے، اور رہائش یہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ یہ صحن ہے سرداب کا، اور یہ خوبصورت ترین منظر ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر زیارت نامہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مولا کے سرداب کی جانب جہاں سے مولا غائب ہوئے۔ اور مومنین کرام، یہ یقین کیجئے صرف اور صرف آپ مومنین کو یہ تیاریاں دکھانے کے لیے میں سامرہ میں آیا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو یہ سارے مناظر دکھائے جا سکیں، اور پھر 15 شعبان کو ہم دوبارہ سے آئیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں مومنین یہاں پر موجود ہیں،
جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لک الفدا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بالکل وہی جگہ ہے جس کو غیبت امام زمانہ کی جگہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا آپ کو ایک امام کا فرمان سناؤں۔ امام فرماتے ہیں میں یقیناً اہل زمین کے لیے امان ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی امام زمانہ کا وجود ہم مومنین کے لیے امان کا باعث ہے، امن کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے، اور ہم جو ہمارے گھروں میں سکون ہے، یا ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہمیں سانس مل رہا ہے، یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے، یہ جو ہمیں صحت مل رہی ہے، یہ ساری امام زمانہ کے طفیل، امام زمانہ کے صدقے میں، امام زمانہ کے وسیلے سے مل رہی ہے۔ اور مومنین کرام، ہمارے وقت کے امام کا جشن ہو اور ہم انہی کی رعیت ہیں اور ہم یہ جشن نہ منائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں سے امام زمانہ غائب ہوئے۔ ابھی میں آپ کو وہ جگہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جہاں سے امام زمانہ سیڑھیوں سے نیچے آئے، یعنی کہ اپنے گھر کے فرسٹ فلور سے نیچے بیسمنٹ میں جن سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے آئے، جس جگہ سے ہو کر آئے، وہ جگہ بھی یہاں پر محفوظ ہے زائرین کی زیارت کے لیے۔ میں آپ کو وہیں پر لے کے جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پر انہوں نے شیشہ لگا کے اس جگہ کو، اس مقام کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ وہی سیڑھیاں ہیں، بلکہ اگر یوں کہوں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ اس وقت تو شاید سیڑھیاں اس طرح کی شکل کی نہیں تھی، لیکن یہی وہ جگہ ہے جہاں سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا نیچے آئے تھے سرداب میں، اور پھر جو میں نے آپ کو پہلے جگہ دکھائی ہے جہاں سے امام زمانہ کو غیبت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ ان سیڑھیوں کی بھی زیارت کیجئے، یہ بھی ہمارے لیے چونکہ یہ جگہ متبرک ہے، امام زمانہ کے ساتھ خاص ہے، امام زمانہ کے ساتھ منسوب ہے، اس حوالے سے آئیے چلتے ہیں، آپ کو مضیف دکھاتے ہیں جو یہاں پر نیا بنایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں باب قبلہ ہے۔ پہلے والا جو مضیف ہوا کرتا تھا وہ باب قبلہ کے بالکل سامنے، جہاں پر آپ ابھی کچھ نہیں دیکھ رہے، یہاں پہ ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ آئے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن ابھی یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارا گرا دیا گیا ہے۔ یہاں پر نیا مضیف بنایا ہے۔ آپ نے باب قبلہ سے باہر آنا ہے، سیدھا چلنا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ پہ مڑنا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے کہاں سے بائیں ہاتھ پہ مڑنا ہے، اور بالکل سامنے آپ کے امام زمانہ کا مضیف آئے گا جو کہ سامرہ میں موجود ہے۔ اور یہ مضیف اس لیے جگہ تبدیل کی گئی ہے کیونکہ پہلے والا مضیف تھوڑا اس کی جگہ کم تھی، اس کا احاطہ کم تھا، لیکن ابھی والا جو مضیف بنایا ہے اس کا احاطہ بہت بڑا ہے، وہ بہت وسیع بنایا گیا ہے۔ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے یہاں پر ہوٹل تو ہے نہیں، جس مومن نے بھی آنا ہے اس نے یہیں سے کھانا ہے، یعنی کہ امام کے مضیف سے یا باہر سے جو موقب لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اکثر مومنین کوشش کرتے ہیں کہ وہ مولا کے مضیف سے ہی کھائیں، کیونکہ یہ بڑا متبرک کھانا ہوتا ہے، بڑا پاک و پاکیزہ کھانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ شفا بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مضیف الزائرین، وزٹر ڈائننگ ہال، زائرین کی مہمان سرائے۔ اچھا جی، یہ خوبصورت ترین مناظر ہیں، یعنی کہ مہمان خانے میں داخل ہونے سے پہلے یہ خوبصورت ترین گلدان رکھے گئے ہیں، خوبصورت ترین پھولوں کے گلدستے رکھے گئے ہیں۔ اس جانب یہ بہت وسیع اور بہت بڑی مقدار میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت ترین پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ مضیف کے اندر داخل ہوں گے، سب سے پہلے بائیں جانب پر آپ کو ہاتھ دھونے والی جگہ ملے گی، جہاں سے آپ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے کے لیے پھر آگے ڈائننگ ہال میں جائیں گے۔ اور یہ آپ ڈائننگ ہال دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے والا جو ڈائننگ ہال تھا وہ بہت چھوٹا تھا، ابھی انہوں نے اس کو مزید وسیع تر بنا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پودے اور گلدان یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں، یہ تقریباً 7-8 قطاریں ہیں، یہ جہاں پر یہ خوبصورت ترین کرسیاں میز لگائی گئی ہیں، اور منظم طریقے سے، بہترین طریقے سے یہاں پر زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے، زائرین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔
کھانے میں کیا کیا دیا جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزی بنی ہوئی ہے, سبزی میں گوشت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چاول ہیں. میں یہاں پر بیٹھتا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر ابھی خادمین جو ہیں وہ مومنین میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہمیں دیا جا رہا ہے وہ چاول ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ چاول ہمیں دیے گئے ہیں, ابلے ہوئے چاول ہیں سفید رنگ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت ترین چمچ اور پانی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو ان چاولوں کے ساتھ ہمیں سالن میں سبزی دی جا رہی ہے گوشت والی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ صرف کھانا مطلب سالن اور چاول نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فروٹ بھی دیا جاتا ہے تاکہ زائرین جو ہیں وہ اعلیٰ قسم کا کھانا ڈیزرو کرتے ہیں اور ان کو اعلیٰ قسم کا کھانا دیا جانا چاہیے.